اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ میں شروع سے ہی بہت شوق مزاج انسان رہا۔ قسمت تب مجھ پر مہربان تھی۔ بچپن سے ہی میں نے بہت آسائشیں دیکھ رکھی تھی۔ جب خود گھر کے اخراجات سنبھالنے کی ذمہ داری مجھ پر آئی تب بھی ایک اچھی نوکری مل گئی۔ میں نیوی میں افسر تھا۔ والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد بھی تھی، اس وجہ سے مجھے اخراجات کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ اپنے رنگین مزاج ہونے کی وجہ سے کم عمری سے ہی بہت فضول خرچ تھا۔ یوں ہی گھر سے باہر اکثر لڑکیوں پر پیسہ خرچ کرتا رہتا تھا۔ میری جس جگہ پر شادی ہوئی وہ میری عادت سے انجان تھے۔ مجھ پر قسمت کی دیوی ایسی مہربان تھی کہ میری بیوی بھی نہایت خوبصورت تھی، بلکہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی میں نے اس سے شادی بھی کی۔ شادی کرنے کے بعد مجھے معلوم پڑا کہ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہ بہت ہی سگڑ بھی تھی اور نیک بھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور گھر کو اس نے بہت اچھے سے سنبھالا۔ اللہ نے ہمیں 4 بچوں سے نوازا، 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ میری بیوی شادی سے پہلے نوکری کرتی تھی۔ شادی کے بعد اس نے بچوں کی وجہ سے کچھ عرصے تک نوکری چھوڑ دی، لیکن پھر جب بچے اسکول جانے لگے تو وہ مجھ سے کہنے لگی وہ سارا دن گھر میں بور ہوتی ہے، اس لیے وہ پھر سے کوئی کام کرنا چاہتی ہے۔ میں نے بھی اسے اجازت دے دی۔ یوں وہ پھر سے نوکری کی بجائے اب کاروبار کرنے لگی۔ اس وجہ سے اب وہ بھی مصروف ہو گئی اور میں بھی۔ گھر میں پہلے بھی بہت ملازمین تھے، لیکن اب بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خاص طور پر ملازمہ کی ضرورت تھی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، اس لیے ہم نے 2 آیا رکھی۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ جب میری بیٹی 14 سال کی ہوئی تو وہ ہم سے اکثر گلہ کرنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی کوئی بہن نہیں، وہ کس سے باتیں کرے، جبکہ اس کے تینوں بھائی اس سے چھوٹے تھے اور وہ تینوں آپس میں ہی زیادہ کھیلتے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کے لیے گھر میں ایک ایسی ملازمہ رکھی جو اس کی ہی ہم عمر تھی، یعنی وہ ملازمہ 14 سال کی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ یوں تو میری بیوی گھر میں جو بھی ملازمہ رکھتی وہ دیکھ بھال کر ہی رکھتی تھی، جہاں پر اس کے کام کے ساتھ ساتھ اس کی نفاست اور خوبصورتی بھی دیکھی جاتی تھی۔ مجھے بھی اپنی بیوی کی یہ عادت بہت پسند آتی تھی، کیونکہ میری عورتوں کے حوالے سے نظر کچھ ایسی ہی تھی۔ میں گھر کے باہر تو جو افیئر چلاتا تھا وہ چلاتا ہی تھا، پھر عادت سے مجبور ہو کر گھر کے اندر موجود ملازماؤں سے بھی تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ کر لیتا تھا۔ ہماری اس ملازمہ کا نام رابعہ تھا۔ رابعہ دکھنے میں تو میری بیٹی کی عمر کی ہی تھی، مگر وہ اپنی سوچ اور عادتوں میں تھوڑی بڑی معلوم ہوتی تھی۔ وہ چونکہ سارا وقت میری بیٹی کے ساتھ ہی رہتی تھی، اس وجہ سے وہ گھر میں ہم سب سے بہت فری ہو کر بات کر لیتی تھی۔ انہی دنوں میں ریٹائرڈ بھی ہو گیا، اس وجہ سے اب سارا دن میرا گھر میں گزرتا۔ پھر دھیرے دھیرے میری نظر اس لڑکی پر زیادہ رہنے لگی اور میں بنا اس کی عمر کا لحاظ کیے اس پر گندی نظر رکھنے لگا۔ وہ بھی بہت چالاک نکلی۔ وہ میری نظر کو سمجھتے ہوئے میرے سامنے بار بار آ کر اپنی ادائیں دکھانے لگی اور میں اسے تھوڑے بہت پیسے دے کر اپنی عادت سے مجبور اپنی خواہشات اس سے پوری کرتا رہا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور اس بیچ میں اسے گھر سے کئی بار باہر لے کر گیا۔ گھر کے ملازمین سبھی میری فطرت کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے تھے، مگر سب اپنی غربت کی وجہ سے خاموش رہے۔ وہ سب اپنے کام سے ہی کام رکھتے تھے۔ بیٹے اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے اور پڑھائی کرنے کے بعد کھیلنے کی غرض سے گھر سے باہر نکل جاتے، جبکہ بیٹی اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں نے تب یہ نہیں سوچا کہ اس لڑکی کی صحبت کا اثر میری بیٹی پر بھی ہو سکتا ہے۔ کاش کہ میں یہ تب سوچ لیتا۔ ایک روز اچانک سے آیا ہمارے کمرے میں آئی اور آ کر کہنے لگی آپ کی بیٹی الشبہ اپنے کمرے میں موجود نہیں۔ جب ہم دونوں میاں بیوی نے یہ بات سنی تو ہم حیران رہ گئے اور اس سے کہنے لگے گھر میں اسے تلاش کرو۔ وہ ہماری بات سنتے ہی کہنے لگی اس نے ہمارے پاس آنے سے پہلے سارے گھر میں ڈھونڈ لیا ہے، مگر الشبہ گھر میں کہیں بھی نہیں ملی۔ ہم یوں الشبہ کے گھر سے اچانک غائب ہونے پر بہت پریشان ہو گئے۔
کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ الشبہ کہاں گئی۔ پھر پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے اپنی کارروائی میں گھر کے ملازمین کو بھی زیر تفتیش لیا۔ اس بیچ وہی ملازمہ رابعہ بھی ان کی نظر میں آئی، اور وہ جب اس سے سوالات کرنے لگے تو میری چونکہ اس سے رغبت زیادہ تھی، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے کوئی پوچھ گچھ کی جائے، مگر کیونکہ پولیس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے انہوں نے مجھے بیچ میں آنے سے منع کر دیا۔ پھر رابعہ سے تفتیش کرنے کے دوران اس نے انکشاف کیا کہ میری بیٹی الشبہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور اس کو بھگانے میں رابعہ کا پورا ہاتھ تھا، یعنی رابعہ نے ہی اس کا ایک لڑکے سے رابطہ کروایا تھا اور اس کی دوستی بھی، یہاں تک کہ رابعہ پچھلے 4 مہینوں سے یہ بات جانتی تھی۔ رابعہ کئی بار میرا موبائل مجھ سے پوچھ کر لے جاتی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اپنے والدین سے بات کرنی ہے، جبکہ وہ تب میری بیٹی الشبہ کی اس لڑکے سے بات کرواتی تھی، مگر مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میری بیٹی اس لڑکے سے کئی بار ملاقات بھی کر چکی تھی۔ پھر رابعہ نے جو ہی منہ کھولا تو اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا مجھ سے بھی چکر چل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بہت شرمندہ ہوا، اور میری بیوی کو شک تو مجھ پر پہلے بھی تھا، اسے پھر مجھ پر بہت غصہ آنے لگا۔ پھر مجھے ساری سمجھ آ گئی کہ جب میں اس ملازمہ رابعہ کے ساتھ رنگرلیاں مناتا تھا تو میری پیٹھ پیچھے میری بیٹی بھی گھر سے باہر نکل جاتی تھی اور اس لڑکے سے ملاقات کرتی رہی، یعنی میں کسی غیر کی بیٹی کی عصمت سے کھیلتا رہا اور میری گھر کی عزت اجڑتی رہی۔ صحیح کہتے ہیں، اگر کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر رکھو گے تو تمہارے گھر میں موجود عورت بھی بچ نہیں پائے گی۔ وہی قدرت نے میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ 2 سال تک میری بیٹی الشبہ کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا، جبکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پھر 2 سال گزرنے کے بعد اس نے ایک روز اپنی والدہ کو کال کی اور روتے ہوئے بتایا کہ وہ اس وقت آزاد کشمیر میں موجود ہے، یعنی وہ جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی وہ اسے آزاد کشمیر میں لے گیا اور اس کی گود میں اب ایک بیٹا بھی ہے۔ شروع میں تو وہ لڑکا اس کے ساتھ صحیح رہا، کیونکہ گھر سے بھاگتے وقت الشبہ اپنی ماں کے قیمتی زیورات بھی ساتھ لے کر گئی تھی۔ جب ان زیورات کو بیچ کر پیسے ختم ہو گئے تو وہ لڑکا الشبہ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا اور الشبہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اب اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس وجہ سے اسے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ گھر میں بھی واپس آنا چاہتی ہے۔ جب مجھے یہ بات معلوم پڑی تو میں نے بہت مزاحمت کی، یہ کہتے ہوئے کہ اب وہ کبھی بھی ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی، لیکن پھر میری بیوی نے مجھ سے کہا، تم خود بھی تو اسی فطرت کے مالک تھے، کس منہ سے اپنی بیٹی کو گھر میں آنے سے منع کرو گے؟ اور ویسے بھی وہ تب کم عمر تھی، اسے اتنی سمجھ نہیں تھی۔ یوں میری بیوی الشبہ کو گھر میں لے آئی۔ میں الشبہ کو دیکھتے ہی پہلے سے بھی زیادہ بری طرح سے ٹوٹ گیا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی حالت کا ذمہ دار خود بھی تھا۔ میں نے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھا، اور پھر میں کسی سے کیا توقع رکھ سکتا تھا کہ کوئی میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے گا؟ میں نے اپنی گندی نظر اور بری عادتوں کی وجہ سے جو کانٹوں کی فصل بوئی تھی وہ میری بیٹی نے کاٹی تھی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔